نسبت ہونے کی حیثیت سے چند باتیں نہایت قابل غور ہیں. وہ چند باتیں یہ ہیں کہ میں اگر اپنے اندر ان باتوں کو پاؤں تو مجھے مقتدائی پیشوائی صاحب ارشاد بننا کے منصب اس میں اچھے طریقے سے بیٹھنے کا حق نہیں ہے. بس ہو گیا. ایک عمومی دائی ہوتا ہے نا، عمومی دائی پہلے دن اسی کو کھڑا کر لیتے ہیں کہ تم تقریر کرنے کھڑے. تو چند چیزیں ایسی ہیں جو ان کو بندہ ہر وقت اس پہ غور فکر تدبر کرے کہ کیا میرے اندر یہ بیماریاں ہیں یا نہیں ہیں. سب سے بنیادی چیز ہے نا وہ ہے عقائد. عقائد کئی دفعہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے. عقیدہ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ جل شانہ کی طرف سے آنے والے حالات کو بھی عقیدے کا حصہ سمجھیں. امن و حالات کو عقیدہ نہیں سمجھتے، تقدیر کو عقیدہ نہیں سمجھتے. ایک رٹم لگاتے ہیں اللہ سے ہونے کے یقین، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کے یقین دل میں آ جائے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له سبحان اللہ. ایک بڑا چوٹی کا مولوی صاحب آیا حضرت کی خدمت میں، تو حضرت نے اس کو توجہ اس طرح دی، ہل گیا وہ جگہ سے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن 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 میں توجہ دی کہ مفتی محمد الحسن مسعودی کو کس نے ایسے کیا. میں نے کہا تھوڑا سا جان سنبھالے. نہیں مفتی کشمیر والے کن فیکون. تو جب آپ کا اللہ کے کن سے ہوا ہے سارا تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ اللہ والے بے سکون نہیں ہوتے، اچھا بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں لیکن بے اطمینان نہیں ہوتے. بات سمجھیں؟ بے سکونی اور چیز ہے، بے اطمینانی غلط ہے. بے سکونی غلط ہے. زندگی پر کیف آئی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. سمجھا؟ ہم اصل سمجھے نہیں بات کو. یہ چیزیں اپنے اندر دیکھنی ہیں، جس کو احتساب نفس کہتے ہیں نا، محاسبہ اپنا. اس محاسبے میں دیکھیں کہ میری اللہ جل شانہ کے ساتھ قلبی کیفیت کس طرح کی ہے. آپ یقین جانیں کہ ہمارے بیشتر مسائل ایسے ہیں نا جن کا تعلق ہے ہی امر الہی سے، اور ہم اس کو لڑ جھگڑ کے گھر میں بیوی کو تیس نیس کر کے سسرال دادیال کو نانیال کو 500 گال دے کر اس کے بعد ٹھنڈے ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ تو اور ہی تربیت ہو رہی ہے. مجھے ارکن نساء کی بہت سخت تکلیف تھی تو مجھے حضرت صاحب فرماتے ہیں پینگ لائیے تو تھم سونا. سجنا عشق کی پینگ بدھی محبت کا جھولا میں بیٹھ کے ہو تو اور تھم نہیں پیسی.
اب برداشت کرنی ہوگی. سمجھا؟ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں نا تو بے سکونی نہیں ہوتی، پھر بے اطمینانی نہیں ہوتی، ہائے وائے نہیں ہوتا، اللہ کیوں ایسا کر دیا آپ نے، کیوں کر دیا ایسا. سمجھا؟ تو یہ پہلا نمبر ہے صاحب، یہ پہلا نمبر کی تفصیل ہے. یہ اتنی بات نہیں ہے بس اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے نہیں ہوتا، بس یہ دو باتیں کر کے تو آپ کو توحید نصیب ہو گئی ہے. طرز لگاؤں؟ مولانا علی کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ جتنے بھی خفقی اس نے کیے نا سب میری وجہ سے ہے، اللہ کو پتہ ہے. توحید کا امتحان لینے کے لیے آزمائش دے دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، چہر تیار ہے، خود براہ راست نہیں فرشتے کو بھیج دیا. اگر آپ چاہو تو میں تو بھی اللہ کے خلیل تھے. انہوں نے کہا محبوب کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، نہیں اللہ کو پتہ ہے. بیٹے سے جدا کر دیا، بیوی سے جدا کر دیا، وہ 12 سال تک جدا رہے. ایک دن کی جدائی نہیں ہے. شیرخوار چھوڑ کر گئے تھے، واپس آئے تو ابراہیم اسماعیل دوڑنے کی عمر میں تھے. واپس آئے تو کدھر تھے؟ فلما بلغ معه السعي، دوڑنے کی عمر ہے. یہ وہ عمر ہے جس وقت باپ کے سینے میں شفقت اور ماں کے سینے میں ممتا، یہ دو چیزیں اللہ رکھتے ہیں. جب وہ دوڑ کر آ کے لپٹتا ہے نا باپ سے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اب انتہائی شفقت اور محبت کا دور شروع ہونے لگا تو خواب آ گیا، آزمائش، توحید کے چیلنج، امتحان ہو رہا ہے. صبح اٹھ کے کہتے ہیں قال یا بنیا، اوے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اوے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے اس میں. اس آیت کے اندر پھر بڑے الگ الگ مضمون نکلتے ہیں اس سے کہ باپ کو بیٹے سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے، باپ کو بیٹے سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے. نافرمان بیٹا ہو نا، اس کو کبھی بھی نام سے نہ پکارے. کہا یا بنیا، آئے میرے بیٹے. بیٹا کہنے میں اپنائیت ہے، بیٹا کہنے میں کیا ہے؟ اپنائیت ہے. اب کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ کا پیغمبر سوچ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی سیدھے ہو جاؤ، تمہیں ذبح کرنا ہے، تو یہ کہا فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے اس میں، تیری اس میں فانظر ماذا تری. عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے نا. بیٹا باپ کی منشا سمجھ گیا، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے جو شاگرد استاد کی، مرید پیر کی، اولاد ماں باپ کی منشا سمجھ جائے وہ ناقابل شکست لوگ ہوتے ہیں. مشیت سمجھ گئی.
فانظر ماذا ترى، اس پہ بھی لکھا ہے کہ نافرمان بیٹے کو اگر وہ حکم دینا ہو نا تو حکم نہ دے، اگر باپ کی حکم ادھوری کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، بلکہ یوں کہے فانظر بیٹا رائے کیا آپ کی، سمجھ جائے گا۔ فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، اور وہ بھی اللہ کا پیغمبر تھے آخر بیٹا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی آپ کو جو امر ہوا ہے نا آپ وہ کام کریں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ غرور تکبر کا جنازہ نکال دیا، میں کر دوں گا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نے صابرین کہہ کر عاجزی کے ساتھ، میں اکیلا ہی اس راستے کا مسافر نہیں ہوں کہ آزمائش پہ صبر کروں گا، لیکن مجھ سے پہلے بھی لوگوں پہ جو حالات آئے جس طرح انہوں نے صبر کیا انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ گفتگو کا طریقہ باپ کو آتا ہو نا، اور راضب ہونے کو تیار ہو جاتی ہے، گفتگو آنی چاہیے، حکمت۔ اب کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا بڑا امتحان ہے، دونوں راضی ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ پیشانی کے بل پچھاڑ دیا۔ اس وقت مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے نے ایک بات کی، اسماعیل علیہ السلام نے کہا بھاجی آپ ایسا کریں نا، مجھے آپ چت لٹائیں پیشانی کے بل، ماتھے کے بل، کیونکہ جس وقت آپ چھری پھیرنے کے آئیں گے نا تو جب میں آپ کو دیکھوں گا آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ پر اگر پدری محبت غالب آ گئی تو چھری اگر آپ نے پھینک دی اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس کو توحید کہتے ہیں، یہ توحید۔ اچھا اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پچھاڑا پس ماتھے کے بل، ہم نے کہا ونادیناہ ان یا ابراہیم، پکارا ہم نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ تو اپنا خواب سچا کر گئے، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ہم جانچ پڑتال ایسی کرتے ہیں کسی کی، جب جانچ پڑتال ہو سنا آپ نے نا، ہماری جانچ پڑتال ایسے ہوتی ہے، کسی کو چیک کرنا ہو نا ہم ایسے کرتے ہیں۔ پھر اتنی بڑی آزمائش سے گزارنے کے بعد فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی، ایسے ہی قیامت تک آنے والوں کو نہیں کہا اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم ہر نماز کا ایسا ہی نہیں بنا، ہر آدمی 75 دفعہ روزانہ آل ابراہیم پر درود پڑتا ہے، یہ کیوں پڑتا ہے؟ سمجھو کتنی بڑی امتحان ہے، یہ بہت بڑا امتحان تھا یہ۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے وہ ٹھٹھا نہیں ہوئے عشق کماؤنا، تو ایک طرف محبوب دے وجنے نو گھوڑا شوق دا تیز رفتار ہوئے، تو ایک طرف محبوب دے وجنے نو گھوڑا شوق دا تیز رفتار ہوئے، کاٹھی گھت کے صبر دی نفس تے چاہیے مرد نو خوب سوار ہوئے، چاہیے مرد نو راہ اس نو پوچھئے ہدایت اللہ جڑا راہ دا واقف کار ہوئے۔
راہ اس نوں پوچھیے ہدایت اللہ جڑا راہ دا واقفکار ہوئے۔ توحید کا پھول تو توڑنا ہے، لیکن توحید کے پھول کو اللہ نے کانٹوں میں رکھا ہے۔ سا دیکھا کبھی پھول آپ نے کتنے کانٹے ہوتے ہیں اس پاس؟ پھل توڑنا باغے توحید وچوں، پھل توڑنا باغے توحید وچوں، بدن اپنا کنڈیاں نال پچھواونا۔ تو پہلا عمل توحید، اپنی توحید چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم بہت عاجز ہیں، ہمارا امتحان نہ کرنا، ایسی آزمائش لا جو گزر جائے پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ اللہ اللہ، کتنے اللہ نے اپنے پیاروں سے امتحان لیے، کیسے امتحان لیے، کیسے امتحان لیے۔ کیسے امتحان لیے، اور عام آدمی بھی نہیں، نبی ہیں، نبی ہیں۔ تو سب سے بنیادی بات اپنے بارے میں یہ چیک کرتے رہنا کہ میرا عقیدہ توحید کہاں کھڑا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں اس وقت۔ توحید، اور کبھی بھی دل زبان سے اللہ کی ذات پہ گلہ شکوہ نہ کرنا۔ گلہ شکوہ نہ کرنا کبھی۔ جو عورتیں میرا بیان سنیں گی نا، ریکارڈ ہو رہا ہے، جو عورتیں میرا بیان سنیں گی نا، جو گلہ شکوہ کرتی ہیں نا عورتیں، وہ بادشاہی پہ زوال لاتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ یہی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے گھر آتے ہیں، اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کیسے گزر اوقات ہو رہے ہیں۔ بہو کو نہیں پتا کہ میرے سسر ہیں، آگے سے کہتی حالات کو چنگے نہیں ہیں، حالات کچھ ہے۔ اللہ کی توحید پر کتنی غیرت آئی ابراہیم خلیل اللہ کو، کیوں گلہ کیا؟ رمز اشارے میں بات کر گئے، جاتے جاتے اسماعیل آئے، اس کو کہنا گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، گھر میں آثار نبوت کو محسوس کیا۔ جہاں ولی بیٹھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ صدیاں گزر جائے نا، جہاں کوئی بندہ خدا بیٹھا ہو تو اس کا اثر بھی موجود ہوتا ہے وہاں، اور جہاں نبی بیٹھ گئے ہوں، اور جس مدینے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، وہاں تو نبیوں کے نبی ہیں۔ میں رات ان سے کہہ رہا تھا کہ علامہ سمودی نے لکھا ہے کہ مواجہ شریف کے سامنے نا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ حضور پر کتنی رحمت آ رہی ہے، اس رحمت کے ایک ذرے کے لیے تم اپنی جان کا سودا کر دو۔ اور یہ بدبخت وہاں سیلفیاں بناتے ہیں، یہ فوٹو بنا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں مجھے نہیں آئے گا۔ آثار نبوت یہ بہت باریک بات ہے۔ اچھا بیٹا بھی نبی تھا، گھر میں آئے تو نبوت کی آثار نظر آئے، کہا کوئی آیا تو نہیں تھا، کوئی آیا تو نہیں تھا گھر میں؟ ہاں کوئی ایک بابا آیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسماعیل آئے تو اس کو کہنا گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ بھی سن لیں، آج کل کے ماں باپ کی سن کے طلاقیں نہیں دینی۔ اچھا سمجھے نا؟ ہاں آج کل غصہ ہے نا ساس کو یا سسر کو، پتر چھوڑ میں اور کرا دے دے ویسے، کیوں سہیل؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں تھوڑی تو نہیں ہے۔ آج کل کے والدین کی سن کے سے نہیں کرنا کبھی بھی، ان کو غصہ ہوتا ہے خواہ مخواہ۔ بیٹی کے لیے معیار اور ہوتا ہے، بہو کے لیے معیار اور ہوتا ہے۔ داماد کے بارے میں پوچھے نا جی کیسا ہے؟ جی بہت اچھا ہے،
صبح سویرے اٹھتا ہے، بیٹی خود بناتا ہے، میری بیٹی کو بھی دیتا ہے خود بھی، اور یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ برتن بھی خود ہی مانج کے چلا جاؤں جی۔ صفائی ستھرائی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے جی۔ داماد اتنا اچھا ہے، اور بیٹا وہ رن برید ہے، آسانی سننا ہی کوئی نہیں، ہماری سنتا ہی نہیں ہے، کوئی ایجا پلائے دے سنوں۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے بات نا، کوئی ایجی شے پیالی ہے سو کہ خاوند بیوی کے علاوہ اور دیکھتا ہی نہیں کسی کو، پتہ نہیں کیڑی شے پیالی ہے اس نے، پلانا سمجھتے نا، تویز پلائے ہوئے، بیوی خود اتنا بڑا تویز ہے نا۔ میرے پاس ایک آدمی ہے کہ میری بیوی کو جن ہے، میں نے کہا بیوی کو جن نہیں، یہ خود بہت بڑا جن ہے، یہ خود بہت بڑا جن ہے، عورت سے بڑا موکل کوئی نہیں ہے سا، یہ خود بڑا موکل ہوتا ہے۔ قرآن نے ایسی نہیں کہا یوسف علیہ السلام کو ان کیدکن عظیم۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، عورت کا جو مکر ہے نا، عورت کا کہتے ہیں عورت کے ہر بال کے نیچے 70 مکر چھپا ہوا ہے، اور کبھی کبھی یہ اس کے رونے پہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا کہ رو رہی ہے تو چلو میں کو فیصلہ کر لو، ٹھیک ہے نا، عورت کے رونے پہ تو جلد بازی سے فیصلہ نہیں کرنا، لیکن یہ بھی خیال رکھنا کہ کسی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دینا، اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے آنسو گرنے نہ پائے، آنسو گرنے نہ پائے، ٹھیک ہے نا، آنسو گرنے نہ پائے۔ تو اس کو طلاق دے دو، انہیں طلاق دے دی، کیونکہ گلا شکوہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے، اللہ کی توحید کے خلاف نہیں کرنا۔ تھوڑا سا وقت زندگی کا گزر جائے گا، جو غلطیاں ہوئی ہیں حرم میں آئے ہوئے معافی مانگ رہے، اللہ سے اللہ معاف کر دے، پچھلی خطائیں درگزر کر دیں، آئندہ خیال کریں گے، کیوں فاروق؟ پچھلی معاف کر، اگلی کوشش کریں گے، اور یا اللہ اگر پھر بھی نفس شیطان پھسلا دے، کبھی پھر بھی پھسلا دے، تو یا اللہ تیرا در چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ ہاں کہاں جائیں گے؟ ندیم شاہ صاحب کہا کرتے تھے اپنے سوا اور کوئی در بھی تو بتانا جہاں جا کے سر جھکائیں، اپنے سوا کوئی اور در تو بتانا جہاں سے جا کے سر جھکائیں، تیرے بغیر کوئی در اور ہے نہیں، تیرے بندے ہیں، کہاں جائیں گے ہم، کہاں جائیں گے ہم؟ تو پہلا عمل کیا ہے؟ توحید، اپنی توحید چیک کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توحید پر نجات مدار نجات کا۔ دوسرا عمل سنت ہے، یہ ہماری جو تصوف ہے نا، ہماری پیری مریدی میں ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سمجھا ہے، ہمارے بڑے جو تھے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، انہوں نے فقیروں کو مریدوں کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا، اللہ کے سامنے جھکایا، اللہ کے سامنے جھکایا، اور خود میں حضرت جو سیدنا خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یقین جانے ہمارے سلسلے میں کچھ ایسے بگاڑی پیدا ہو گیا، کیونکہ حضرت کے والد بڑے شیخ تھے، ان کی گدی میں آگے کچھ لوگ گڑبڑ ہو گئے۔ کشمیر سے ایک آدمی آیا تو رخصت ہو رہا تھا، ضعف اور پیرانا سالی اور بیماری میں حضرت نے لیٹے لیٹے اس کو کہا، میں کل کی طرح یاد ہے، اے جنیا اللہ دا بوا نہ چھوڑیو، اللہ دا بوا نہ چھوڑیو، اپنی جان پر کچھ حالات آئیں گے نا، تم اللہ ہی کو پکارو کہ اللہ کے بغیر کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا، اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سے مدد مانگو، سمجھو نا، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا کرتے تھے پیر کا کام یہ ہے مرید کو اللہ کے روبرو کرے، اللہ کے روبرو۔ اس پر حضرت ایک شعر سنایا کرتے تھے، سنا دوں آپ کو؟
ہم کو یہاں در در پھرایا یار نے، ہم کو یہاں در در پھرایا یار نے، لامقام گھر بنایا یار نے، ہم کو یہاں در در، کبھی کہا مکے جاؤ وہاں ملوں گا، کبھی کہا مدینے جاؤ وہاں ملوں گا، جی ہم نے بھی کہا چلو بھائی، ہم کو یہاں در در پھرایا یار نے، پھر ہوا کیا، لامقام گھر بنایا یار نے۔ اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے۔ آپ چھپ گئے کر کے ہم کو روبرو، آپ چھپ گئے، یہ مرید شیخ کو کہہ رہا ہے ابھی، آپ چھپ گئے کر کے ہم کو روبرو، پھر اللہ نے کیا کیا، ادنا تماشا کے لیے در در پھرایا یار نے، ادنا سے جھلک دینے کے لیے پھر شرط لگائی، جب تلک میں تھا نہ پایا یار کو، تکبر، انانیت، یہ وہ دیوار ہے جو اللہ سے نہیں، رکاوٹ اللہ کے راستے میں چھا، تکبر، اپنی بڑائی، جب تلک میں تھا نہ پایا یار کو، پھر تو ہم کو بھی نہ پایا یار نے، پھر تو ہم کو بھی، شیخ نثار فتح کہتے تھے، تجھ کو شکوا ہے کہ رستے میں ہے دیوار انا، اللہ آپ کو کیا شکوا ہے مجھ سے، اور تو انانیت رکھ کے مجھے پانا چاہتا ہے، تکبر کی موجودگی میں مجھے پانا چاہتا ہے۔ اللہ کو وہ دو جو اس کے پاس نہیں ہے، ہم وہ دے رہے ہیں جو وہاں پہلے سے ہے، اعمال بھی تکبر والے، بڑھائی والے، عجب والے۔ تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، آ کے دیکھ یہ دیوار بڑھا دی ہم نے، آ کے دیکھ یہ دیوار بڑھا دی، تو ہے پھر تو ہے وہ جس نے بھی تیرا ذکر کیا، تو ہے پھر تو ہے وہ جس نے بھی تیرا ذکر کیا، آ کے دیکھ سر آنکھوں پہ جگا دی ہم نے، سر سے دستار فضیلت کی گرا دی ہم نے، کہاں رہی اپنی بڑائی ابھی، سر سے دستار فضیلت کی گرا دی ہم نے، دل کی پونجی سرے بازار لٹا دی ہم نے، تیری چاہت کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر ایک چیز مٹا دی ہم نے، ہائے ہائے، داستان ہے تیری غیرت کی حیا کی سن کر، یہ جو میرا بیان ہے نا سارا، یہ اللہ کی غیرت کی داستان بیان کی ہے میں نے، اس بیان کو عنوان کیا ہے اللہ کی غیرت کی داستان، داستان ہے تیری غیرت کی حیا کی سن کر، یاد اغیار کی سینے سے مٹا دی ہم نے، یاد اغیار کی سینے سے مٹا دی ہم نے، تجھ کو شکوہ تیری چاہت کو ہر ایک چیز سے چاہا دل سے، تیری چاہت کو ہر ایک چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے، آخر میں بڑا عجیب کہتے ہیں، بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے نثار، بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے نثار، لو ہوئی ذرا کم تو ہوا دی ہم نے، لو ہوئی ذرا کم، جب تیری محبت عقیدہ توحید میں دنیا کی غفلتوں سے گڑبڑ دیکھی، تو اس وقت پھر ہم نے وہ جو اندر آگ تھی نا، چنگاری تھی، اس کے اوپر جو خاک پڑی ہوئی تھی اس کو پھونک ماری، پھر آگ جلائی نیچے سے۔ اس کے لیے ماحول بہت ضروری ہے، صحبت کے بغیر بندہ اغوا ہو جاتا ہے، ماحول نہ ہو نا، دنیا کے اندر ایسی
کشش ہے نا کہ انسان کو خدا کو بلا دیتا ہے، اللہ کو بلا دیتا ہے، سمجھے نا؟ تو پہلا عمل کیا ہوگا؟ توحید۔ اب اس مضمون کو کھولیں تو بہت لمبی ہو جائے گی اور بات، اشارہ کافی ہے۔ اس کے بعد ہے رسالت۔ رسالت کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جس مدینے میں آئے ہو اس محبوب ہستی کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ ہم کیا سوچیں؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا کیا ہے؟ بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد اور کیا کہیے؟ بس اللہ کے بعد وہی ہیں، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا عمل کیا ہے؟ رسالت۔ اب یا رب تو کریمی، یا رب تو فارسی میں کیسے پڑھیں گے آپ کی زبان میں؟ یا رب تو کریمی، ہاں آگے، اور رسول تو کریم، صد شکر کے ہستین، صد شکر کے ہستین، میانے دو کریم۔ میں نے تو کریم۔ واہ، کیا کہا ہے اللہ! ہاں کہتا ہے کیا خوبصورت بات کی اس نے جی۔ کیا کہا اس نے؟ دوبارہ پڑھیں۔ یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے محبان دو کریم، ہاں میانے دو کریم۔ میں تو کریم، میں تو کریم۔ اے اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے محبوب بھی کریم ہیں۔ شکر ہے کہ میرا معاملہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، مجھے کس چیز کا غم ہے؟ شکر ہے کہ میرا معاملہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ دو کریموں کے درمیان پڑا ہوا ہے۔ اللہ آپ بھی کریم ہیں، آپ کے حبیب بھی کریم ہیں۔ غم کا تھا؟ غم کس بات کا غم ہے مجھے؟ توحید کے بعد محبوب، اللہ کے بعد پوچھے کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ کہو بھائی میرا عقیدہ کیا پوچھتے ہو، اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ آپ ہی ہیں۔ میرے اللہ کے خزانے، میرے اللہ کے خزانے ہیں، خزانے آپ کے، عرش سے تا فرش ہیں سب زمانے آپ کے۔ میرے اللہ کے خزانے ہیں، خزانے آپ کے، عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے۔ ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے۔ کروٹیں لیتی ہیں میرے ذہن میں بدروہنین، آپ گئے نا ان راہوں پر۔ کروٹیں لیتی ہیں میرے ذہن میں بدروہنین، یاد آتے ہیں مجھے، یاد آتے ہیں مجھے ساتھی پرانے آپ کے۔ محبوب آپ کی سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور یقین جانیں ہمارے پاس جو کچھ دنیا میں ہے نا، عزت بھی ہماری نہیں ہے، شہرت بھی ہماری نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ محبوب کا صدقہ ہے سارا، یہ آپ کے صدقہ ہے سارا کچھ۔ تو سنت پہ چلنا،
آپ کا طریقہ محبوب ہو جائے۔ اس دن اس شیخ نے بڑی خاص بات کی تھی۔ کیا بات کی تھی یاد ہے کسی کو؟ سنت میں جو ہے ہدایت ہے، جو آدمی تارک سنت ہوگا وہ ہدایت سے دور ہے۔ وہ ہدایت سے دور ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بات عام سی ہے، میں نے کوئی سینکڑوں بار بیان کی ہوگی، لیکن اس دن میں نے اس نے بڑا کلک کیا اس بات میں، اور میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو وہ توحید کے نعرے مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن محبوب کی محبت سے سینہ خالی پڑا ہوا ہے۔ محبوب کی محبت نہیں سینہ میں، ہو سکتا ہے فرض نماز بھی نہ پڑے۔ تو سنت تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ سنت اعمال ایسے نا جی، یہ بے تکلفی سے عمل ہو سکتا ہے، بے تکلفی سے۔ آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ راستے و سنت کے مطابق نہ چلیں، آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ سنت کے مطابق کپڑے نہ پہنیں، شکل سنت کے مطابق نہ بنائیں؟ کس نے منع کیا؟ کھانا سنت کے مطابق نہ کھائیں۔ پتہ ہے دستی کا گوشت حضور کو پسند تھا، دستی کا گوشت تو سہیل کو پتہ چل گیا کہ دستی کا گوشت پسند تھا، تو بات دور نہیں ہے جی، موسیٰ صاحب کی دعوت ہے جی، دستی کھاؤ، دستی بھی کھاؤ، دستی کھاؤ۔ حضور کو تو پسند تھی لیکن ہمیں پسند ہے نا، ہاں ٹھیک ہے۔ آپ کی جو پسند وہ ہماری پسند۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں اچھا، چار کو چار سے پہلے جو غنیمت فرمایا نا، بڑی حکمت فرمائی حضور نے۔ زندگی بس یہ زندگی کے میلے ہیں، یہ زندگی کے میلے۔ آج کی جو ہماری مجلس ہو رہی ہے نا مدینہ شریف میں، پتہ نہیں اس مجلس کا کون سا آدمی پہلے اٹھے گا، ایسا ہوگا نا؟ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ مجلس کا اختتام بغض پر نہ ہو، حسد پر نہ ہو، خفگی پر نہ ہو، مجلس کا اختتام کس پر ہو؟ صلح پر۔ کیونکہ جب جدائی ہو جاتی ہے نا آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، انسان ہے نا، گھر سے لڑ کے نہیں نکلنا چاہیے صاحب، بیوی سے بھی لڑ بیٹھ کے نکلنا چاہیے۔ بیوی تھوڑی اکڑ جائے نا اور ڈھیلے ہو جاؤ، وہ تو نہ سمجھ ہے نا، راضی کر کے نکلو، راضی ہو کے نکلو، کیونکہ کئی دفعہ نکلا ہوا پھر واپس نہیں آیا نا، ہاں نا۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا یہ ہمارے ساتھ ہونے والی ہے، اچھا ہاں یہ باتیں ہونے والی ہیں، ایسی نہیں ہے کہ بس ہوا میں ہو رہی ہے بات۔ ہم میں سے کون پہلے اٹھے گا، کون بعد میں اٹھے گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی امت میں رہنے کے لیے نا، آپ یقین کریں میں مدینہ طیبہ میں نا روزے پہ حاضری سے پہلے کسی آدمی کی رائی کے دانے کے برابر ہی بغض سینے میں رکھ کر روا نہیں سمجھتا روزے پہ جانا، کہ محبوب کی امت کا سے نفرت، جھگڑے، لڑائیاں تو سینے میں ہوں اور بندہ روزے پہ حاضر ہو۔ آپ تو مجھے بڑے شفیق تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محبوب سے محبت کا سب سے بڑا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ کی امت پر شفقت کی جائے، آپ کی امت پر رحم کیا جائے، اور جہاں غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں، ہم بے بس لوگ ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ غلطیاں تو کرتے ہیں ہم لوگ، کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ سنت پہ عمل کرنا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، رذائل میں سے نا تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر ہے، لالچ ہے، حرص ہے، حجب ہے، بدگمانی ہے، بے نمازی ہے، بدکاری ہے، جوا ہے، شراب نوشی ہے، یہ سارے بڑے بڑے کبائر ہیں۔ ان کی دعا یہاں سے کر کے جانی ہے کہ محبوب کے قدموں میں اللہ آئیں،
خالی نہ واپس کرنا، اس سفر کو ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ فرمانا، تاکہ ہم بدل کے جائیں یہاں سے، ٹھیک ہے نا، تاکہ بدل کے جائیں۔ بس یہ ہے سارا سلوک، یہی تصوف ہے سارا۔ اور بقیہ چیزوں میں درود شریف، ذکر اسم ذات، باقی مسنون تسبیحات، اعمال، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہر آدمی کا اپنا اپنا ظرف ہے نا۔ اور یہ جو صحت کا زمانہ ہے نا، زندگی ہے، یہ میلے سارے اسی کے ہیں، اس لیے فرمایا 4 کو 4 سے پہلے غنیمت سمجھو، موت کو، زندگی کو موت سے پہلے۔ برزخ میں جانے کے بعد 100 حسرتیں آپ کریں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں خود کر لیں۔ آپ یہ کہیں گے جی میرے مرنے کے بعد کریں گے۔ جو اولاد کہنے پہ نماز کے لیے نہیں آتی، سنتی اولاد آج کل، جا بابا کام کر اپنا، یہ قبر میں پڑیں گے، آگے بخشوائیں گے۔ آپ قبروں میں کون آتا ہے پھر؟ نہیں آتا کوئی۔ تو اپنی زندگی میں جو ہو سکتا ہے کر لے، اور خوب کر لے، خوب کر لے۔ یہ چند باتیں ایسی ہیں نا، اعمال تھوڑے بہت ہوں، جتنا ہمتیں کریں، کبائر نہ کریں بس۔ ہم حرام کی تلافی جو ہے نا نفل سے کرتے ہیں، حرام کی تلافی نفل سے کرتے ہیں، فرض کی تلافی مستحب سے کرتے ہیں۔ بھئی حرام کی تلافی نفل سے نہیں ہوتی، حرام کی تلافی مستحب سے نہیں ہوتی۔ فرائض ہیں، حرام حرام ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب سمجھ جائیں گے نا، پھر عمل ہوگا۔ پھر اللہ سے یہ امید ہے کہ جب قبر میں جائیں گے نا، قبر میں، اور قبر میں جانے سے پہلے ہی قبر میں جانے سے پہلے ہی علامہ اقبال کہتا ہے کہ میں تجھے مرد مومن کی ایک نشانی بتاؤں گا۔ فارسی میں اس کچھ کہا ہے، مجھے ابھی فارسی یاد نہیں ہے، کہ جب تو اس کو دیکھے گا تو میت کے چہرے پہ تبسم ہوگا، خنداں، بھائی خنداں ایسا کوئی لفظ ہے، ہاں، ہنس رہا ہوگا، وہ ہنس رہا ہوگا، اور وہ چاہے گا جلدی مجھے اٹھاؤ یہاں سے۔ جب قبر کے سرانے کھڑے کریں گے نا، فرشتے کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ 2 گارڈ آف آنر پیش ہوں گے۔ پھر قبر کہے گی اور تیرا آنا مبارک ہو، اچھا کیا سارے لوگوں میں تو پسند تھا، مجھے بڑا انتظار تھا، سمجھے نا۔ اب یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن گئی، جنت کا کیا بن گئی؟ اب حدیث میں ایک بڑی عجیب بات آئی ہے مولانا عمر صاحب، جو نمازی آدمی ہوگا نا، نمازی فرشتوں سے کہے گا بھائی میری نماز کا ٹائم ہے، میری نماز کا ٹائم ہے، مجھے نماز کے لیے چھوڑو۔ بعض روایات میں ہے کہ عصر کی نماز ہوگی، وہ عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہ برزخ میں پڑھ رہا ہے، نماز کی چھٹی ملی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، ایسا گپ نہیں ہے۔ اب جس وقت یہ نماز پڑھ رہا ہے نا، اب التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز مکمل ہونے لگی ہے۔ اب پہنچا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ او عشر قائم ہو گیا، چلو بھائی جنت کے لیے نکلو۔ کتنا ٹائم ہے؟ بس اتنا وقت ہوگا۔ ایمان والا صرف اتنا ٹائم گزارے گا برزخ میں، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو۔ چلو بھائی، ثم اذا شاء انشرہ، اگلا کام شروع ہو گیا۔ ابھی عالم آخرت میں آ گئے ابھی۔ اب عالم آخرت میں کوئی تو لیدے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی فائلیں لے کے چل رہے ہیں، اور ان کو دروغہ جنت آتے ہیں، سیدھا لے کر گئے بھائی چلو بھائی تمہارا کام فارغ ہے۔ تم نہ مشرک تھے، نہ بدعتی تھے، نہ تم نے اللہ کو ناراض کیا، نہ اللہ کی مخلوق کو، نہ اللہ کے گلے مخلوق سے کیے، نہ مخلوق کے گلے اللہ سے کیے۔ چلو چلو بھائی سیدھے 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 جاؤ۔ اتنا وقت ہے سارا۔ اب یہ ہمیں قبریں پرانی لگتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نومۃ العروس، شادی کی پہلی رات کی دلہن ہے، سوئی ہوئی ہے کی طرح سو جاؤ، اس کے خاوند کے علاوہ کوئی جگانے والا نہیں اس کو۔ اسی عرصے میں قیامت آ جائے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ اتنا وقت ہوگا کہ اس کی جنت والی حور آ جائے گی اور یہ اس کے گلے میں ہار پہنائے گا، ٹھیک ہے نا، سلامی دے رہا ہوگا اس کو، وہ ہار ٹوٹ جائے گا، دونوں مل بیٹھ کے ہار پروئیں گے۔ پھر ابھی ہار پورا ہی نہیں ہوا، کیا ہوتا ہے، نشے شروع ہو۔ کیسا وقت ہے؟ بس اللہ کرے کہ اللہ ہماری بخشش کر دے۔ اس وقت تک جتنا وقت ہم سب نے گزارا ہے بہت اچھا گزارا ہے، بہت اچھا۔ کبھی اللہ پہ گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ کے کتنے انعامات، کتنے احسانات، اور صرف آپ حرم کو دیکھ لیں نا، کتنے لوگ اس ارمان میں مر گئے، کتنے لوگ اس ارمان میں مرے۔ میں ایک دفعہ عمرے پہ آ رہا تھا تو میرے ایک استاد ہے، میں نے فون کیا، میں نے کہا دعا کریں میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں پیر صاحب، اور جس وقت ہم لبیک کہہ رہے تھے میرا خیال ہے ہماری روح بہت ہی پیچھے کھڑی تھی، ہماری روح کہیں بہت پیچھے تھی اور تمہاری روح کوئی بہت ہی آگے تھی۔ کہتے ہیں جس کی روح نے لبیک کہا ہوگا وہ جائے گا نا۔ جی جی وہ کہنے لگے میں پتہ نہیں جو چلے لبیک آتا سکڑی جی کھلتے تھا سب چلے، میں نہیں گزارا کریں۔ آپ صرف اس کو دیکھ لیں، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شرف ہے۔ کیوں نہ گیا؟ اللہ کیسے کیسے لے آتا ہے۔ مجھے ایک آدمی ایک عمرے بیچتا تھا، اس کو بھائی میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے حضرت ہم پیر بن کے دیں جی میں خیر ہوا ہے۔ اس آیا جی اس پیموں کا 10 روپے نہیں دیتے۔ اللہ اپنے باپ کو کبھی اس نے 10 روپے نہیں دیے، پتہ نہیں آپ کو عمرے کا ٹکٹ کہاں سے دیتا ہے یہ۔ میں نے کہا ہم پیر ہیں، ہم سمجھتے ہیں کام نا۔ ہاں جی، اس احسان کا ہم بدلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حرم دکھایا، وہ دکھا کے مدینے لایا اور لا کے، سمجھا نا۔ اس کا شکریہ نہیں ادا ہو سکتا۔ یقین جانے وہ کئی لوگ اس ارمان میں مر گئے، کمیٹیاں ڈال کے سوچ کے کب جائیں گے حرم، کب پاسپورٹ ختم ہو بنایا تھا اس لیے ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں لایا اور بار بار لایا اور دعا کریں اللہ ہمیں یہ سلسلہ ہم پہ جاری رکھے، ہماری نسلوں پہ بھی اللہ جاری رکھے، اس درد سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے خواجہ علی المرتضیٰ گدائی شریف علیہ، قضاء الحق کے زمانے میں کسی نے کہا حضرت حج کا خرچہ 38,000 ہو گیا ہے، اب تو بہت مہنگائی ہوگی، کیا کریں؟ میں تو عمرے کے بارے میں نہیں کہتا رہتا اتنا مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نے کون سے دینے اپنے پاس ہیں، نہ ہمارے پاس ہیں، اللہ ہی کرتا ہے، کبھی موسیٰ کو کھڑا کرے، کبھی عیسیٰ کو کھڑا کرے، کبھی کس کو کھڑا کرے، کبھی کس کو کرے، یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے کبھی کہ مہنگا ہو گیا ہے۔ اے ٹی ایم ساتھ ہو ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں جی بہت مہنگا ہو گیا ہے، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں میں ہنستا ہی رہتا ہوں اندر سے، یار مہنگا کہ سستا ہے ہمیں سبحان اللہ۔ اب بات کر رہے وہ حضرت گدائی والے کہنے لگے، کسی نے کہا حضرت 38,000 ہو گیا ہے، پھر قریشی کے خلفاء میں بڑے عجیب آدمی تھا، کہنے لگے اوہو اور میرے کو کوئی 38 کروڑ چاہ گنے، ایک دفعہ روزہ دسے، ایک دفعہ کعبہ 10 دفعے، بس پورے پیسے سارے، بس اللہ مجھے ایک دفعہ گنبد خضرا دیکھ لوں، بس میں بس اس سے زیادہ نہیں رہنا چاہتا ادھر، ایک دفعہ روزے پہ سلام کر کے آ جاؤں، بس ایک دفعہ کعبہ دیکھ لوں، تو یہ 38 کروڑ ہے بس، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہ ہے کہ دعا کیا کریں کہ جو ہمارے لیے اسباب کے طور پہ جو ذریعہ بنتے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ کل پتہ نہیں کسی کا مجھے میسج آیا ہے، وہ شیخ حدیث صاحب کہ آپ رمضان میں جائیں گے، میرے کو تیار ہے، کبھی تیاری کریں کرو تیاری کرو، میں کہ وہ سہیل نے کل ترکی کھانا لایا تھا، آپ کو یاد کر رہے تھے رمضان میں جی تو بالکل تیار ہیں۔